میں ہوں خالد کرامت اور آج سیربین کا اہم موضوع ہے عالمی وبا کووڈ سے 10 کروڑ لوگ متاثر، 21 لاکھ سے زیادہ ہلاک، لیکن کئی ملک دوسروں سے کہیں زیادہ متاثر کیوں ہیں؟ اور دیکھیے گا کہ اپنی خوشبو اور ذائقے کے لیے مشہور خاص باسمتی چاول نے کرنل باسمتی کی شناخت کیسے حاصل کی۔ کرونا وائرس کی وبا کا انکشاف 2019 کے آخر میں چینی شہر ووہان میں ہوا تھا اور مارچ میں اسے عالمی وبا قرار دیے جانے تک یہ ساری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ دنیا بھر میں اب تک 10 کروڑ لوگ اس میں مبتلا جبکہ 21 لاکھ سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وبا کی وجہ سے کچھ ممالک دوسروں کی نسبت زیادہ کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ کورونا وائرس نے دنیا کے ہر ملک کو متاثر کیا ہے اور ہر جگہ اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس مرض کی ویکسین تو بنا لی گئی ہے لیکن اموات تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دنیا بھر میں کووڈ کی وجہ سے 21 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ ممالک میں نقصان دوسروں سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ اس کی تہ میں جانے کے لیے آپ کو ہلاکتوں کی شرح کو آبادی کے تناسب سے جوڑنا ہوگا۔ مثلاً ویتنام، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ناروے میں ہر 1 لاکھ لوگوں میں اموات کی شرح 10 یا اس سے کم تھی، جبکہ اس کے برعکس برطانیہ، برازیل، امریکہ اور اٹلی میں کم از کم 100 ہلاکتیں تھیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر حکومتیں اس وبا سے کتنی جلدی اور کیسے نپٹیں۔ کچھ ممالک میں سماجی دوری اور دوسرے اقدامات جیسے کہ ماسک کے استعمال سے حالات قابو میں آئے۔ امریکہ اور برطانیہ میں ہر 1000 لوگوں میں اس وائرس کی شرح مشرقی ایشیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان ممالک نے وائرس کے شروع ہوتے ہی اس سے نمٹنے کے طریقہ کار میں سختی بھی دکھائی۔ اس وائرس کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی حکمت عملی کتنی مؤثر تھی؟ 2003 میں سارس کا مقابلہ کرنے والے ممالک اس کے لیے تیار تھے، اور وہ ممالک بھی جہاں ایبولا آیا۔ برطانیہ نے ان ممالک کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آنے والی وباؤں کے لیے تیار رہنے کے لیے امداد فراہم کی تھی۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا سرحدوں کو درست وقت پر بند کیا گیا؟ بہت سے ممالک مثلاً آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے، حالانکہ اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے سرحدوں کو کھلا رکھنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ادارے کا موقف تھا کہ وائرس پہلے ہی پھیل چکا ہے۔ مختلف ممالک نے اس وائرس کا مقابلہ کس طرح کیا، اس کا جائزہ آنے والے کئی برسوں تک لیا جائے گا، لیکن فی الحال اس وائرس کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ متاثرین میں غریب علاقوں میں گنجائش سے زیادہ افراد والے گھر اور سیاہ فام اور دیگر اقلیتی برادریوں کے لوگ شامل ہیں۔ مشرقی لندن میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد باقی ملک سے زیادہ رہی ہے۔ یہاں نیوہیم کے علاقے میں ایک مسجد نے تو نماز سمیت تمام سرگرمیاں روک کر مسجد کو صرف تجہیز و تکفین اور کمیونٹی کے لیے فوڈ بینک تک مختص کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثقلین امام۔ اگر ہر طرف لوگ مر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ مردے کا احترام ختم ہو جائے۔ یہ وہ رضاکار ہیں جو کووڈ سے مرنے والی خواتین کے مردوں کو غسل دیتی ہیں۔ مردے کو کفن پہنا رہے ہوتے ہیں تو خدا مرنے والے کی روح پر کفن ڈال رہا ہوتا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک اسسٹنٹ ٹیچر ہیں اور دوسری کل وقتی ماں، لیکن ان کا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر ایسے مردے آتے ہیں جن کے جسم میں ابھی تک ٹیوبیں اور مصنوعی سانس والے آلات لگے ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے نمٹنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ عام حالات میں مردوں کے کفن و دفن میں عزیز یا رشتہ دار مدد کرتے ہیں، لیکن کووڈ نے مردوں سے یہ احترام چھین لیا ہے، جس سے خاندان والوں کا دکھ اور گہرا ہو گیا ہے۔ ایک 49 سالہ خاتون کا جنازہ ایک ہفتے اس مسجد میں لائے جانے والے 7 جنازوں میں سے ایک۔ یہاں تمام خدمات بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں۔ مسجد سے ایک خاندان نکلتا ہے تو دوسرا اپنے والد یا نانا دادا کا آخری دیدار کرنے آ جاتا ہے۔ 2 ہی دن پہلے 72 سالہ بشیر عالم کا انتقال بھی کووڈ-19 سے ہوا تھا۔ اگر یہاں کرونا وائرس نہ ہوتا تو میرے والد شاید 10-15 سال اور جیتے۔
لیکن کورونا لوگوں کو مار رہا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ویکسین غیر اسلامی نہیں، مسجد کے امام صاحب نے بھی ویکسین لگوا لی ہے۔ پلیز آپ لوگ بھی ویکسین لگوائیں تاکہ آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو وائرس سے بچا سکیں۔ اس وبا کی وجہ سے مرنے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی مسجد پر آن پڑی ہے۔ وبا کے ان دنوں میں چھوٹے سے مردہ خانے کے قریب ہی ہر ہفتے سینکڑوں لوگوں کے کھانے کا سامان بھی سٹور کیا جا رہا ہے۔ ایک انڈین ریسٹوران میں کام کرنے والے محمد رحمان 3 ماہ سے بے روزگار ہیں، جس نے 2 بچوں کے والد کو کنگال کر دیا ہے۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں، میرا بیٹا چکن اور چپس مانگتا ہے لیکن میرے پاس ایک پیسہ نہیں، دکان تو کھلی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ عام دنوں میں یہاں 1100 لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن فی الحال روحانی سکون سے زیادہ اہم جسمانی مسائل ہو گئے ہیں۔ مسجد کمیونٹی کا مرکز ہوتا ہے، عبادت اہم ہے لیکن کمیونٹی کی ضروریات پوری کرنا بھی اہم ہے۔ لوگوں کو ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اپنے پیاروں کو دفنا سکیں۔ مسجد کے لیے یہ بحث بیکار ہے کہ کووڈ صحت کا مسئلہ ہے یا معاشی، کیونکہ اس کے دونوں پہلو موجود ہیں اور کووڈ بہرحال ایک حقیقت ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی۔ پتہ ہے bbc.com/urdu۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی، سیاسی اور دیگر محاذوں کے علاوہ چاول کے محاذ پر بھی ایک جنگ جاری ہے اور اس لڑائی میں بھی ایک کرنل کا اہم کردار ہے۔ پاکستان میں باسمتی چاول کرنل باسمتی کیسے بنا، دیکھیے فرقان الہی کی اس ویڈیو میں۔ باسمتی اس کی پرسنالٹی اور اس کا جو ایک تھا دکھاوا اور سارا، تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، ٹریڈر نے پسند کیا، ملر نے کیا، فارمر نے کیا، تو انہوں نے نام دیا۔ میرے والد صاحب نے نام نہیں دیا کرنل باسمتی، انہوں نے صرف لگایا میرے والد صاحب نے سب سے کمزور زمین خود لی اور اس کو جب ڈیولپ کیا، وہ فوج میں تھے، آئے بڑے میتھوڈیکل تھے جی، تو وہ انہوں نے ورائٹیز لائے، اس میں کالا شاہ کاکو کا بالکل حصہ تھا، وہاں سے ورائٹیز لائے، یہاں کراس ہوا یا سلیکشن ہوئی، اٹس این اوپن تھنگ، وہ کراسز ہوا یا کیا ہوا۔ انہوں نے کلراٹھی زمین میں جو ایک بوٹے کو جو دیکھا کہ جو 370 جہاں گرو نہیں کر رہا تھا وہ کرنل ہوا، تو اس کو اب آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے سالٹ ٹالرنٹ، ٹھیک ہے جی۔ آپ سمجھیں کمزور زمین میں ایک چیز نے پرفارم کیا۔ جب 65 کی وار ہوئی، ہم نے کوئی ایریاز ہم نے کیپچر کیے، کچھ انہوں نے کیا۔ شکر گڑھ میں وہ آئے، شکر گڑھ کے جو زمینداروں کے گھر تھے، جو ان کے بڑولے تھے، کیونکہ سپٹمبر کی وار تھی، سپٹمبر کی وار میں ابھی باسمتی تیار تو نہیں تھی، جو پچھلے جو سیڈ بچا ہوا تھا وہ لے گئے اور وہ انہوں نے اپنی فیلڈز میں اگلے سال لگایا 66 میں۔ یہ تو ہے ڈاکومنٹڈ۔ انڈیا میں گیا جی 80s میں، مجھے وہ لے گئے، I think حصار ایک 2 کمرے کا ریسرچ کا تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کرنل باسمتی ہم گرو کرتے ہیں اور میرے والد صاحب کے نام پہ۔ مجھے زندگی میں اتنی عزت کبھی نہیں ملی۔ وہ ٹیبل سے ہٹا، اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہا یہ میں تیرے پیروں نو ہاتھ نہیں لا رہا، میں اس کرنل دے پیروں نو ہاتھ لا رہا۔ تے واپس جا کے ہاتھ لائیں تے میرا سلام دو۔ میں نروس ہو گیا اور اس نے کہا ایز این انڈین مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے ہم نے اس سے کتنے فائدے لیے۔ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaramat۔ سیربین میں آج اتنا ہی، خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔